السلام دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک بڑا ہی پیچیدہ سا اور سنجیدہ سا موضوع لے کے آیا ہوں۔ ہر گھر میں بھلے وہ ماں ہو یا باپ ہو، آپ کو ایک کونے میں کانپتے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے اور ایک دبے سے گلے کے ساتھ شور مچاتی ہوئی ایک آواز بھی سنائی دے گی۔ اور یاد رکھیے، ایک فریادی آنکھیں بھی ہوگی جو آپ کو دور سے دیکھتی ہوں گی، لیکن آپ کے ڈر سے آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں گی۔ خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھا کیجیے، ان کی آواز سنا کیجیے۔ یہ مت سوچا کیجیے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کی کرنے پیسے کی تھے کر روٹی پانی کھا لیندے پہ رہندے۔ یہ اتنی بڑی زیادتی آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ گویا آپ ان کے یہ دونوں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں کہ وہ اب کسی کو اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، وہ بوڑھی ہڈیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، 4-5 بچے مل کر ایک باپ نہیں پال سکتے، جبکہ اسی باپ نے ان 4-5 کو پالا ہوتا ہے۔ دراصل ہم لوگ جو ہیں نا، ہم جو اولادیں ہیں، یہ بیٹھتے نہیں، کبھی بیٹھ کر یہ سوچ لینا کہ ہر مہینے ہر بندے نے نا، ہر بچے نے باپ کا حصہ نکالنا 2-2 ہزار روپے، اور سارے بچے مل کر باپ کے ہاتھ میں مہینے میں 10,000 روپے رکھ دیں، جتنے بنتے ہیں۔ اگر ماں ہے تو ماں کے ہاتھ میں رکھ دیں، آدھے باپ کو دے دیں۔ 5-5 ہزار بھی بہت، اگر وہ گھر میں بیٹھنے والے بابے ہیں تو یہ بھی سوچا کیجئے کہ ہم نے بھی اسی عمر میں چلے جانا ہے، اور کوئی 20-30 سال ہیں تو جو آپ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، جو کانپتے ہاتھ ہے نا ان کو پکڑیے، فریادی آنکھوں کی فریاد سنیے، اور جو دبے گلے سے شور مچاتی ہے نا، یہ جو بوڑھے گلے، ان کی فریاد سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے دل میں بڑے گلے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ میرے بچے میرا خیال نہیں رکھتے، اور ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، اپنے بچوں میں کھو جاتے ہیں، اپنی بیوی کے نخروں میں کھو جاتے ہیں، محفلوں میں کھو جاتے ہیں۔ کان لگا کر سنیے ذرا کہ کتنے برے عمل ہیں آپ کے، اور جو آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کو بالکل ہی گھر کا پرانا فرنیچر سمجھ لیا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھتے بھی نہیں۔ پیسے دینے تو ایک طرف، جو پیسے دے گا دوستو، جو خرچہ دے گا، جو ان کی جو رالیں ہیں ان کو صاف کرے گا، جو ان کو گلے لگائے گا، جو ان کے داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرے گا، وہی اپنی آخری عمر میں عزت سے جیے گا۔ جس نے باپ کو ڈانٹا، قرآن کی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جس نے اف تک بھی نہیں کرنا، قرآن میں ہے اف تک بھی نہیں کہنا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو گلے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کئی لوگوں نے تو میں نے دیکھا اپنے باپ کو مارتے ہیں، اپنی ماں کو مارتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو خرچے نہیں دیتے، وہ بھی سمجھو کہ اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں تاکہ وہ اپنے پوتے کو، اپنی پوتیوں کو 2 روپے دے نہ سکے۔ ان کی جیبیں بالکل خالی ہوتی ہیں۔ روٹی پانی وہ تو باہر بھی بیٹھ کے کھا سکیں گے، کوئی نہ کوئی دے دے گا ان کو۔ کوئی آپ کو احسان نہیں کرتے ان کو روٹی پانی دے کر۔ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں وہ انہی کا تھا کبھی۔ اسی طرح جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہی گھر میں آپ بوڑھے ہوں گے، اور آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہی کرے گی جو آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آج ہی بیٹھیے، 2-2 ہزار روپے اپنے مہینے کا نکالیے، آدھے ماں باپ کو دیجیے۔ اگر ماں ہے تو ماں کو سارے دے دو، اگر باپ ہے تو باپ کو سارے دے دو۔ میں تو کہتا ہوں یار، اتنی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں، آپ ان کو پیسے دیتے رہیں، وہ ٹھیک رہیں، اور ان کو گلے لگائیں، ان کی بات سنیں، ان کو بوجھ نہ سمجھے۔ خدا کا واسطہ بوجھ نہ سمجھیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان جو میں ہوں نا، مجھے بوجھ بنتے دیر نہیں لگے گی۔ 1 منٹ میں مجھے کوئی فالج ہوگا، اٹیک ہوگا، میں بوجھ بن گیا۔ پھر جو آپ نے کیا ہوگا وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ کہیں کہ فلانا بھائی دے دیتا، میں نے نہیں دینے۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں کرتے، آپ ویلے ہیں گھر میں، تو پھر بھی اپنے باپ کو 200-100 روپے اس کے جیب میں ڈالیں۔ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کس بچے کی کتنی اوقات ہے۔ باپ کو کسی چیز کی بھول نہیں ہوتی، اس کو آپ کا 100 روپے لاکھ پر بھاری ہوگا۔ لازمی دیں آپ اپنے حصے کا خرچہ اپنے باپ کو۔ 200 300 400 500 یار ہم نکال نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کس دن 500 ڈال کے تو دیکھو۔ ہوش کرو اس سے پہلے کہ ہم
انہی کے مقام پر چلے جائیں، جب لوگ ہمیں صرف دروازہ کھول کر دیکھیں اور بند کر دیں کہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا گلے کرے گا بابا یہ. ٹھیک ہے نا جی. بابا یہ وہی بابا ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور پتہ نہیں کیسی کیسی مزدوریاں کر کے، آج سے 20 سال پہلے تو سب مزدور ہی تھے، تو آپ لوگوں کو عزت کی زندگی دی. ایک باعزت باپ کے بیٹے ہو تم. تو ہوش کیجئے، آج ہی اپنے بزرگوں سے ملیے، ان کی جیب میں خرچہ ڈالیے اور مکمل مہینے کا خرچہ باندھیے. انہیں گھر کا بوجھ نہیں، گھر کا اثاثہ سمجھیے کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی. دعا میں یاد رکھیے اور ان کو ایزی مت لیا کیجیے، نہ ہی پس پش ڈالیے. ان کے بغیر گزارا نہیں ہے دوستو. کچھ نہیں ملے گا، نہ آخرت میں نہ اس دنیا میں. ان کے دل ٹھاریے اگر دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو. بہت شکریہ.